السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھٹے میٹھے پیارے چھوٹے بچوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار پرانی کہانی کا عنوان ہے سونے کے پروں والا کبوتر، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے مرزا ادیب نے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ ایک تھا گاؤں، اور اس گاؤں کے اندر رہتا تھا ایک کسان۔ یہ کسان اولاد سے محروم تھا، اس کے بچے نہ تھے، بس وہ تھا اور اس کی بیوی تھی۔ کسان اپنے کھیت میں کام کر کے جو کچھ کما لیتا تھا اس سے اچھی خاصی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ میاں بیوی کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی، اور فکر ہوتی بھی کیوں کر، گھر کے اخراجات تو بس اتنے تھے کہ کسان کی آمدنی سے سہولت کے ساتھ پورے ہو جاتے تھے۔ ان کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی تھی کہ ایک روز کسان نے اپنے گھر سے دور ایک امیر آدمی کو دیکھا جو بڑی شاندار حویلی میں رہتا تھا، شاندار لباس پہنتا تھا، اور جب بھی گھر سے نکلتا ارد گرد لوگ ادب سے کھڑے ہو کر اسے سلام کرتے تھے۔ اس آدمی کو دیکھ کر کسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو گئی، اور خواہش یہ تھی کہ وہ بھی اس امیر آدمی کی طرح ٹھاٹھ سے زندگی گزارے، عالی شان خوب مکان میں رہے، اعلیٰ درجے کا لباس پہنے، اور امیر کی طرح لوگ اس کی بھی عزت کریں۔ چند دن تک تو اس کے دل میں یہ خواہش رہی، کسی سے بھی اس نے ذکر نہ کیا۔ پھر ایک شام اپنی بیوی کو یہ بات بتا دی۔ اس کی بیوی نے ساری زندگی غریبی کی حالت میں شوہر کا ساتھ دیا تھا۔ دولت مند بننے کی آرزو اس کے دل میں بھی تھی، تاہم وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ہر انسان کو اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے چاہیے۔ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوشش کی جائے تو ضرور چادر پھٹ جائے گی۔ اس نے شوہر کو سمجھایا کہ ہماری اچھی بھلی بیت رہی ہے، نہ تو کسی کا قرض دینا ہے نہ کسی کی محتاجی ہے، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسان بیوی کی بات سن کر اس وقت تو چپ ہو گیا، مگر وہ خواہش اس کے دل میں ہی رہی، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ خواہش بڑھتی ہی گئی۔ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹتا تو شاندار مکان، شاندار لباس اور مکان کے اندر مہنگا فرنیچر اس کے خواب میں نظر آنے لگتا۔ بیوی اطمینان سے سو جاتی، مگر وہ بار بار کروٹیں بدلتا رہتا۔ وہ جو کچھ کماتا اس میں سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کچھ پیسے بچا کر اپنی بیوی کے ساتھ شہر کی سیر کرے یا ذرا اچھے کپڑے پہن لے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کسان آدمی نیک دل اور نیک چلن تھا، دوسروں کے ساتھ ہمدردانہ برتاؤ کر کے اسے خوشی ہوتی تھی۔ اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے لوگ اسے اچھا آدمی سمجھتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک روز کسان شام کے قریب بازار سے سودا سلف لے کر گھر کو واپس آ رہا تھا۔ سردی کا موسم تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ اس نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو ایک تھڑے کے اوپر بیٹھا سردی سے کانپ رہا ہے۔ کسان نے اس بوڑھے کی یہ حالت دیکھی تو دل میں کہا، یہ آدمی ہمدردی کا مستحق ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اس نے جب اس بوڑھے آدمی سے بات کی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ واقعی ہمدردی کا مستحق ہے۔ بہت دور ایک گاؤں میں رہتا ہے، گرم کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں، اور سفر کافی لمبا ہے، بیچارہ صبح سے بھوکا بھی ہے۔ کسان اسے اپنے گھر لے آیا، اسے کھلایا پلایا، آرام دہ بستر پر لٹایا۔ صبح جب سورج چمک رہا تھا تو مسافر بولا، اے نیک دل انسان، تم نے میری بڑی مدد کی، میں اس وقت تو تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، البتہ جمعرات کی صبح کو آؤں گا اور تمہیں ایک ایسی چیز دے جاؤں گا کہ تمہاری حالت ہی بدل جائے گی۔ یہ کہہ کر بوڑھا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کسان بڑی بےتابی سے جمعرات کا انتظار کرنے لگا۔ جمعرات کی صبح ہونے میں بھی کچھ دیر تھی کہ کسان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کسان تو جاگ ہی رہا تھا، جھٹ بستر سے اٹھا اور دروازے پر آ گیا۔
اس نے دیکھا کہ دروازے پر وہی بوڑھا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پنجرا ہے جس کے اندر سفید پروں والا ایک کبوتر نظر آ رہا ہے۔ تم نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ کبوتر لے کر میں کیا کروں گا؟ کسان کبوتر دیکھ کر مایوس ہو گیا تھا۔ وہ بوڑھا بولا، ارے میاں، تم کیا جانو یہ کبوتر کتنا قیمتی ہے۔ سنو، جمعرات کی آدھی رات کو اس کے پر سونے کے ہو جاتے ہیں، فوراً اس کے چند پر اتار لینا اور اسے پنجرے سے نکال کر آزاد کر دینا۔ یہ چند پر بیچو گے تو ہزاروں کیا لاکھوں روپے ملیں گے۔ آدھی رات کو جاگتے رہنا ہوگا، اگر تم نہ جاگے تو اس کے پر پھر ویسے سفید ہو جائیں گے۔ کسان نے کبوتر کی یہ خوبی سنی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا خواب ایک دم پورا ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر پنجرا لے لیا اور بوڑھے کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ بوڑھا 1 منٹ بھی نہ ٹھہرا، چلا گیا، مگر جاتے جاتے ہی کہہ گیا، خبردار یہ بات کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ اور کسان نے اس سے وعدہ کر لیا اور خوشی خوشی پنجرا اندر لے آیا۔ بوڑھے نے منع کر دیا تھا کہ راز کسی کو بھی نہ بتایا جائے، مگر کسان کی بیوی نے جب بڑا اصرار کیا تو کسان نے اسے اصل واقعہ سنا دیا اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گی۔ دونوں پنجرے کے پاس بیٹھ گئے اور آدھی رات کا انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات ہونے میں آدھا پونا گھنٹہ باقی تھا کہ دونوں سو گئے اور اس وقت آنکھ کھلی جب دن طلوع ہو چکا تھا۔ دونوں بہت پچھتائے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کبوتر کو دانہ دنکا کھلایا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پھر جمعرات کی رات آئی۔ دونوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ساری رات نہیں سوئیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے ہی ان کی آنکھ لگ گئی۔ اسی طرح اگلی جمعرات بھی بیت گئی۔ خیر کوئی بات نہیں، کبوتر ہمارے گھر میں ہے، جائے گا کہاں؟ کسان مایوس نہیں ہوا تھا۔ کسان کی بیوی یوں تو بڑی عقل مند اور ہوش مند تھی، مگر اس میں ایک کمزوری بھی تھی۔ وہ کوئی راز کی بات چھپا کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایک روز اس نے اپنی پرانی ہمسائی کو یہ بات بتا دی۔ ہمسائی نے اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر گاؤں کے سب سے امیر آدمی کے ہاں ملازمت کرتا تھا۔ اس نے امیر آدمی کو یہ قصہ سنا دیا۔ امیر آدمی کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر تھا بڑا لالچی۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ کبوتر مجھے مل جائے تو میرے مزے ہو جائیں۔ اس نے کسان کے ہمسائے اور اپنے ملازم سے کہا، اگر تم کسی طرح وہ پنجرا میرے ہاں لے آؤ تو تمہیں انعام سے مالا مال کر دوں گا۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کی مدد سے وہ پنجرا امیر آدمی کے گھر پہنچا دیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ کسان کام کر کے گھر آیا تو پنجرا غائب تھا۔ اس نے تو سر پکڑ لیا اور بیوی پر سخت ناراض ہوا کہ اس کی سستی کی وجہ سے کوئی پنجرا لے گیا ہے۔ بیوی جانتی تھی کہ اس نے کبوتر کا راز صرف اپنی ہمسائی سے کہا تھا۔ وہ ہمسائی سے ملی اور رو پیٹ کر اسے مجبور کر دیا کہ اصل حقیقت بتا دے۔ ہمسائی نے پہلے تو اس سے قسمیں لیں کہ وہ کسی کو بھی اس کا نام نہیں بتائے گی، پھر اسے بتا دیا کہ کبوتر گاؤں کے سب سے امیر آدمی کے گھر پہنچ گیا ہے۔ اس زمانے کا اصول یہ تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی تو وہ قاضی کی عدالت میں پہنچ جاتا۔ یہ قاضی شہروں میں رہتے تھے، مگر دیہاتوں میں بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ کسان کی بیوی نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ کبوتر کا پنجرا چودھری علادین کی حویلی میں ہے۔ کسان چودھری سے بہت ڈرتا تھا، سارا گاؤں اس سے ڈرتا تھا، کون اس کے خلاف شکایت کر سکتا تھا؟ کسان دن بھر سوچتا رہا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی نہ بتایا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ دوسرے دن وہ کسی سے کچھ کہے بغیر شہر چلا گیا اور قاضی کو ساری بات سنا دی۔ قاضی نے کہا، تم اس وقت چلے جاؤ، میں عنقریب تمہارے گاؤں میں آ رہا ہوں، تمہارا کبوتر تمہیں مل جائے گا۔ دوسرے دن سارے گاؤں میں یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ قاضی گاؤں میں آ کر چودھری علادین کے ہاں مہمان ہوا ہے۔ قاضی نے چودھری کے ہاں کبوتر والا پنجرا دیکھا تو بولا، چودھری صاحب، مجھے تو ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ یہ کبوتر اس نے غریب کسان کو دیا تھا، آپ کے ہاں کیوں کر پہنچ؟ چودھری صاحب کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔
اس نے اپنی طرف سے قاضی کو ہر طرح دھوکہ دینے کی کوشش کی، مگر قاضی کے آگے کچھ نہ چلی اور وہ سچی بات کہنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ پنجرہ فوراً کسان کے حوالے کر دو۔ چودھری تھا تو لالچی، سوچنے لگا میں یہ کبوتر کسان سے خرید ہی کیوں نہ لوں۔ چنانچہ قاضی سے کہنے لگا، قاضی صاحب میں اگر یہ خریدنا چاہوں تو؟ اگر کسان بیچنے پر راضی ہو اور تم اس کی وہ قیمت ادا کر دو جو وہ مانگتا ہے تو خرید لو۔ قاضی نے کسان کو بلوا لیا۔ چودھری جب کبوتر کی اتنی قیمت دینے پر راضی ہو گیا جس کا کبھی خیال بھی کسان کو نہیں آ سکتا تھا، تو کسان مان گیا اور اس کو کبوتر بیچ آیا۔ دوسری صبح کسان سو ہی رہا تھا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو باہر وہی بوڑھا کھڑا تھا جس نے کسان کو اس نیک سلوک کے بدلے کبوتر کا پنجرہ دیا تھا۔ میں نے سنا ہے چودھری نے وہ کبوتر بھاری قیمت ادا کر کے خرید لیا ہے، بوڑھے نے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے بڑی بھاری قیمت مل گئی ہے، کسان نے جواب دیا۔ بس میں یہی چاہتا تھا، بوڑھے نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں کچھ سمجھا نہیں بزرگ۔ بوڑھا پھر ہنسا اور بولا، کبھی کبوتر کے پر سونے کے بھی ہوئے ہیں؟ وہ تو ایک عام کبوتر تھا۔ جو کچھ ہوا ہے میرے منصوبے کے عین مطابق۔ اب تمہارے پاس کافی پیسے ہیں اور زمین خریدو، محنت کرو، دولت مند ہو جاؤ گے۔ وہ کسان کچھ عرصے بعد واقعی کافی دولت مند ہو گیا۔ اس نے اچھا سا مکان خرید لیا، خوبصورت کپڑے بنوائے اور شان سے رہنے لگا۔ دوسری طرف چودھری نے آخر مایوس ہو کر کبوتر کو پنجرہ کھول کر اڑا دیا، کیونکہ کئی مہینے گزر گئے تھے اور کسی جمعرات کی رات کو بھی اس کے پر سونے کے نہیں ہوئے تھے۔ اچھا بچوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ کل آئیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔